ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأتموا الحج والعمرة لله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ پر روشنی ڈالنے سے قبل مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارا آپ مل کے سب سے پہلے گنبد خضرا کی جانب لوح لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ دی وقار، نور مجسم، رحمت للعالمین، جناب احمد مجتبی، ارواحنا فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ حضرات محترم، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اعلان حج کا حکم دے دیا اور فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یعنی لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کعبہ معظمہ تعمیر کر دیا ہے، اے لوگوں اس گھر کا حج کرنے کے لیے اور اس کی زیارت کے لیے آؤ۔ اور ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عام اعلان کا حکم ہوا۔ عام اعلان کا حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کیا کہ اے مولا کریم، میری اولاد پوری دنیا میں آباد ہے، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، آواز دینا تیرا کام ہے اور پوری دنیا کے انسانوں تک اس آواز کو پہنچا دینا میرا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اعلان حج کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آواز
زمین و آسمان، شمال و جنوب، مشرق و مغرب، بلکہ تمام روئے زمین پر وہ آواز پہنچ گئی اور یہ صدا چاروں عالم میں گونج گئی۔ حضرات محترم، نہ صرف اس آواز کو دنیا میں رہنے والی مخلوق نے سنا، بلکہ عورتوں کے ارحام میں اور مردوں کے اسلاب میں جو بچے تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا، اور قیامت تک کے انسانوں کی روحوں نے بھی اس آواز کو سنا، اور جس نے اس آواز پر لبیک کہی اسے حج کی سعادت نصیب ہوگی، اور جتنی بار جس نے لبیک کہی اتنی بار وہ شخص حج کرے گا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یعنی بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور لوگوں کے لیے رہنما۔ حضرات گرامی، یہ آیت یہودیوں کی رد میں نازل ہوئی، یعنی جو یہودی یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر چیز میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب نماز ادا کرنا رہتا ہے تو وہ ہمارے قبلہ اول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بیت المقدس بڑا ہی برکت والا ہے، اس لیے کہ بیت المقدس انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت گاہ ہے، اور اسی بیت المقدس میں میدان محشر قائم ہوگا جہاں تمام لوگ جمع ہوں گے، اور یہی وہ بیت المقدس ہے جہاں پہ وہ پہاڑ ہے یعنی کوہ طور، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرماتا تھا۔ اس لیے یہودی کا کہنا یہ تھا کہ بیت المقدس جو ہے بڑا برکت والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی رد میں اس آیت کو نازل فرمایا اور انہیں بتایا کہ جو انسان لوگوں میں سب سے پہلے عبادت کے لیے گھر مقرر ہوا ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یعنی اس میں کھلی نشانی ہے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، یعنی کہ وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے وہ پتھر۔ اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوا امان پا گیا، یعنی کہ کس میں، یعنی کہ حرم شریف میں خانہ کعبہ میں جو شخص داخل ہوا وہ امان پا گیا۔ کس چیز سے امان پایا؟ جہنم کی آگ سے۔ حضرات محترم، حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خانہ کعبہ میں مرے گا تو وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص بھی حرمین شریفین میں مرے گا تو قیامت کے دن وہ امان میں رہے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حجون اور بقیع کے درمیان یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جو بھی مدفون ہے یعنی دفن ہے وہ سب کے سب بہشت میں داخل ہوں گے یعنی جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، یعنی جو طاقت رکھے حج کرنے کا تو وہ حج کرے۔ اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو منکر ہوا یعنی جس نے حج کا انکار کیا تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی حج کرے یا نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے پاک ہے۔ حضرات گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ پڑھ لیا اور فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا لہٰذا حج کرو۔ تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہر سال حج کرے؟ تو سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکوت فرمایا،
یعنی آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ البتہ اس شخص نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا کہ کیا ہر سال حج کرے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا اور تم سے نہ ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کرو، کیونکہ پچھلے لوگ کثرت سوال اور انبیاء کرام کی مخالفت سے ہلاک و برباد ہو گئے، لہٰذا جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو، اور جب میں کسی بات سے منع کر دوں تو اس چیز سے رک جاؤ۔ حضرات گرامی، غور کرنے کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ کون سی جماعت تھی؟ وہ ایمان والے تھے جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخاطب ہو کر فرما رہے تھے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ حج ایمان والوں پر فرض ہے، نہ کہ بد عقیدہ مسلمانوں پر فرض ہے، بلکہ جو ایمان والا ہے اس پر حج کرنا فرض ہے، بد عقیدہ گمراہ مسلمانوں پر حج فرض نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ پوچھنے والے نے کہا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، یعنی آپ خاموش رہے، اور حتیٰ کہ پوچھنے والے نے 3 بار سوال کیا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محتاج و مجبور نہیں بنایا، بلکہ ہر چیز کا دنیا و آخرت کا مالک و مختار بنایا ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی شان و شوکت عطا کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ہاں فرما دیتے تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی نے امت کو ایک بڑی دشواری سے بچا لیا۔ کبھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بولنا امت کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور کبھی خاموش رہنا امت کو دشواری سے بچا لیتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشم علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور فحش کلام نہ کیا، یعنی کوئی ایسی بات نہ کی جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، بری بات نہ کہی ہو، اور فسق نہ کیا ہو، یعنی جھوٹ وغیرہ نہ بولا ہو، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ حضرات محترم، حضرت ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حج ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو پہلے ہو چکے ہو، یعنی زندگی میں جتنے بھی گناہ انسان کیا ہو، اگر انسان حج کر لے تو انسان کے اس حج کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ جیسے بھٹی میں لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے، سونے چاندی پہ زنگ لگ جائے تو بھٹی میں ڈال کے اسے صاف کیا جاتا ہے اور وہ فوراً اسے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص حج کر لے تو اس کے گناہ اسی طرح مٹ جاتے ہیں جیسے بھٹی سے لوہے اور چاندی کے میل مٹ جاتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ حج مبرم کا ثواب جنت ہے، یعنی کہ حج مبرم وہ حج جو حج مقبول ہو گیا ہو،
حج مقبول جسے کہا جاتا ہے، اس کا ثواب سیدھا جنت ہے، یعنی کہ گناہ مٹتے تو مٹتے ہی ہے، سیدھا وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رحمت و برکت اور روزی و جنت کے تمام خزائنوں کو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کہ حج و عمرہ سے محتاجی و مفلسی ختم ہو جاتی ہے، یعنی جو شخص حج اور عمرہ کرے اس سے محتاجی اور مفلسی ختم ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، اور تمام گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ گویا کہ حج و عمرہ کرنے والا گناہوں سے پاک اور غنی و دولت مند ہو جاتا ہے، دولت مند ہو جاتا ہے، یعنی ایمان کی دولت سے، دنیاوی دولت نہیں، آخرت کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے وہ شخص۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مکے کے سرکار، مدینہ کے تاجدار رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یعنی ہو سکے تو رمضان شریف میں عمرہ کرو، اس لیے کہ رمضان شریف میں جس شخص نے عمرہ کیا گویا اس شخص نے اللہ کے محبوب رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، اور اس عمرے کا ثواب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ یعنی جو شخص عمرہ رمضان میں عمرہ کرے تو اس نے عمرہ کیا تو کیا، لیکن وہ عمرہ ایسا کیا کہ وہ سرکار کے ساتھ حج کیا جیسے، اور اس کا ثواب حج کے برابر، یعنی سرکار کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ حج کے برابر تو ہے لیکن سبحان اللہ کہ سرکار کے ساتھ حج کرنے کے برابر مل رہا ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے عمرہ رمضان شریف میں کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی اپنے گھر والوں میں 400 کی شفاعت کرے گا، 400 شخص کی شفاعت کرے گا، اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حاجی گناہوں سے ایسا نکل جائے گا، یعنی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، گویا کہ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک رہتا ہے اسی طرح وہ پاک ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک حاجی 400 افراد کی بخشش کرائے گا۔ جب ایک حاجی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اختیار دیا ہے کہ وہ 400 افراد کی بخشش کرائے، تو ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز سرکار غوث پاک اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اختیار عطا فرمایا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے حساب گنہگاروں کی شفاعت و بخشش فرمائیں گے۔ اسی لیے تعالی حضرت فرماتے ہیں پیش حق مدعا شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسیعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسیعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضرات گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کے لیے نکلا اور مر گیا، حج کے لیے کوئی سفر کر رہا ہے اور سفر میں اس کا انتقال ہو جائے تو قیامت تک اس کے لیے حج کرنے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرہ کے لیے نکلا اور مر گیا تو اس شخص کے لیے قیامت تک عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا، یعنی کہ اب ہر سال اس کے نامہ اعمال میں حج اور عمرہ کا ثواب لکھتا جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج یا عمرہ کے لیے نکلا اور مر گیا اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی پیشی نہیں ہوگی اور نہ اس کا حساب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا تو جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی کہ کل میدان محشر میں وہ شخص جو حج اور عمرہ کا سفر کے لیے نکلا اور انتقال کر گیا
پھر اسے قیامت میں اس کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، بلکہ اسے سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو اور مصافحہ کرو، اس لیے کہ حاجی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے دعا کرواؤ، اس لیے کہ وہ بخشا ہوا ہے۔ حاجی کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ حاجی کی دعا بھی رب کائنات کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ حاجی بخشایا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، حج کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت سے مالا مال فرمائے اور رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا